الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صغیرا۔ رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمْ إِن تَکُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّهُ کَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُورًا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ وَحَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا۔ اور حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور ان کو مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم اور عزت سے بات کرو، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع کے پر محبت سے انہیں راضی کرو، اور کہو میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما۔ جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوگے تو بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشش والا ہے۔ اور دیا کرو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اور تم اپنے رب کی رحمت کے متلاشی ہو جس کی تمہیں توقع اور امید ہے، تو ان سے بات کرو تو بڑی نرمی سے بات کرو، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے گرد، اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دو، تو پھر بیٹھ جاؤ ملامت کیے ہوئے درماندہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بس وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگی کے اندیشہ سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی، بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق مالک وحدہ لا شریک معبود ہونے کے ثبوت بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ساری کائنات اس کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی، اور سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا انتظام بھی فرمایا۔ اپنے رسولوں کے ذریعے اس کو کتب سماوی اور صحائف کے ذریعے حکم دیا گیا۔ اس فرمان کو سمجھنے کے لیے آپ سب طرف نظر دوڑا کر دیکھو، کیا ایک ذرہ بھی ایسا ہے
جو انسان کی خدمت میں مصروف نہیں؟ سورج، چاند، ستارے، دن رات، پہاڑ، میدان، نالے، ندیاں، دریا، سمندر، گرمی، سردی، سب انسان کے لیے جتنا جتنا جو عقل سے کام لیتا ہے وہ اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اسے عقل بھی دیا گیا ہے، علم بھی دیا گیا ہے، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کے بغیر کسی کو معبود نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی استطاع کے بعد بھی اگر انسان مالک اور خالق کو بھول کر شیطان کی ماں پر چل پڑے تو پھر اسے حساب دینا پڑے گا، اور اس وقت ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے شیطان سے چھٹکارا ضروری ہے، اور وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ آج کے فرمان میں یہ ہدایت دی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اچھائی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو حکم ہوا کہ جس اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے اور دے رہا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عطا میں، اس وحدہ لا شریک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت سے مراد ہر عمل، ہر خیال، ظاہری اور باطنی سے یہی یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا حکم ہوا کہ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں۔ والدین کی اولاد کے لیے بہت بڑی خدمت ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک والدین کے احسانات ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی اولاد کی اتنی محبت رکھ دی جس کی وجہ سے والدین جان، مال، آرام، ہر چیز اولاد پر قربان کر دیتے ہیں۔ پیٹ میں ماں کا خون پینا اور ماں پر بوجھ تقریباً 1 سال تک بنے رہنا، پیدا ہو کر 2 سال تک پھر اس کا خون پینا، دن رات جگانا، ہر وقت فکر مند رکھنا اور والد کا ہر مصیبت تکلیف اولاد کے لیے اٹھانا، سردیوں گرمیوں میں ذہنی اور بدنی طور پر اولاد کے غم ہی میں رہنا، اللہ تعالیٰ نے یہ محبت والدین میں رکھی ہے اور ان کو اس تکلیف کے لیے محبت دی اور ہم سفر کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا احسان اولاد پر فرض کر دیا ہے۔ حکم ہوا کہ ماں باپ کی عزت اتنی کرو کہ ان کے سامنے جھکے رہو، ان کی ہر قسم کی خدمت کے علاوہ ان کے سامنے اف تک مت کہو، اور یہ خدمت محبت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل و جان سے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ماں باپ کی خدمت کی بڑی سخت تاکید کی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرا باپ مجھے حصہ نہیں دیتا۔ فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال کیا ہے، یہ سب تمہارے باپ کا ہے، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ بد دعا اور دعا والدین کی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو زندہ پایا اور اس نے جنت نہ خریدی تو اس پر لعنت ہے، اور فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے ماں کو کندھے پر اٹھا کر 7 حج کرائے ہیں، کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں، ایک رات جو تیری ماں نے تیری خدمت کی اس کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک ان کی خدمت دل و جان سے کرو، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان کا قرض ادا کرو، حج کرو، صدقہ جاریہ کا بندوبست کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زندگی میں ماں کی خدمت نہیں کی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا اور ماں کی قبر کی زیارت کا حکم دیا اور وہاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دیا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی میری بہت فرما بردار ہے، مجھے پسند ہے، میری ماں کہتی ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ فرمایا کہ ماں کا حکم مانو۔ صرف ایک بات میں ماں اور باپ کا حکم ماننا نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس مالک کے حکم کے خلاف کہیں جس نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت عطا فرمائی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کی خدمت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت رکھ کر محبت سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہوا ہے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اپنے سارے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھو، جو عمل بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، شیطان کی ماں پر نہ ہو، جیسے فضول خرچی یا بخیلی، کنجوسی ہے۔ ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق،
رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا خیال ہی اس طرح ہونا چاہیے کہ جو خرچ ہو، عبادت ہو، سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں، وہ جتنا ہوا اتنا بہتر ہے۔ البتہ اپنے اوپر جو خرچ ہو اس میں ہر چیز کا اندازہ رکھنا ضروری امر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ضروری امر کے متعلق متوجہ کیا کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کرتا ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کو قتل کرنا اور آج کی منصوبہ بندی سب شیطانی خیال ہے۔ اس وقت ہر طرف صحرا تھا، پانی کی بھی قلت تھی، ذرائع حمد و رفت بھی محدود تھے، اس لیے رزق کے معاملات کا خطرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خدشہ دور فرمایا، یہ فرما کر کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو رازق سمجھتا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ اور حملہ ہے۔ یہی وہ غلط خیالات ہیں جن سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔